بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 35۔ آج کے درس میں غزوہ خندق کا آغاز، یہود کی سازشیں، خندق کی کھدائی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک بڑا غزوہ ہے جو شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ احد کی لڑائی کے بعد، بدر اور احد کے بعد کچھ عرصے کے لیے جزیرۃ العرب میں سکون چھا گیا۔ دونوں طرف سے مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی، دونوں طرف سے کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، سکون تھا۔ 1 سال گزر گیا، لیکن یہود جو اپنی خباثتوں میں، سازشوں میں مشہور ہیں، انہوں نے جب خیبر منتقل ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کو مدینے سے نکال دیا تھا، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ تو پہلے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو فوجی جنگیں ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ شاید یہی نکلے کہ مسلمان ختم ہو جائے۔ لیکن جب حالات مسلمانوں کے حق میں سازگار ہونے لگے تو دوبارہ نئے سرے سے انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست قسم کی سازش تیار کرنے لگے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، جو یہود کی سازش ہے، کہ بنو نذیر کے سردار مکے کے قریش کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قریش نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا اور ان سے بھی کہا کہ قریش مکے والے بھی تیار ہیں، تم بھی تیاری کرو۔ چنانچہ اپنی اس سازش کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف گروہوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے انہوں نے تیار کیا، کہ جو مدینے کی کل آبادی، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کو جمع کر دیا، ان سے بھی زیادہ۔ اور یہ ٹھاٹے مارتا وہ سمندر مدینہ پر حملے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخبرین تھے ان کو خبر ہوئی، فوراً جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ اس طرح تیاریاں چل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی مجلس میں اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اس طریقے سے وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور تمام گروہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہود بھی ساتھ میں ملے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں جب اس طرح کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے گرد خندق کھود دیتے ہیں اور وہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مشورہ تھا بہت ہی بہترین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور عرب میں چونکہ اس کا دستور نہیں تھا، وہ اسے واقف بھی نہیں تھے، چنانچہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام شروع کرے اور مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دیتے رہے اور خود بھی اس میں شریک ہوتے رہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو خندق کھودی جا رہی تھی یہ تقریباً چوڑائی میں 9 ہاتھ سے زائد تھی، کہ ایک طرف سے دوسری طرف 9 ہاتھ 10 ہاتھ کے قریب اتنی تھی، اور گہرائی اس کی تقریباً 7 یا 8 ہاتھ تھی کہ جس کو آدمی آرام سے پار نہ کر سکے، اور ایک طویل جگہ تھی کہ جو دی گئی اور اس کے اوپر یہ کام شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھدائی کر رہے تھے اور آپ استثناء میں یہ فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، آپ مہاجرین اور انصار کی بخشش کر دیں، ان کو بخش دیں۔ ایک دوسرے الفاظ وہ بھی آتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ مٹی نکال رہے تھے اور غبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور آپ کے بالوں کے اوپر لگا ہوا تھا۔ یہ ایک محنت طلب کام تھا اور اتنے اسباب بھی نہیں تھے، تو ایک طرف تو یہ کام ہو رہا تھا اور دوسری طرف انتہائی شدت کی بھوک بھی تھی جس کو صحابہ کرام مسلمان برداشت کر رہے تھے۔
خندق کی کھدائی میں بہت سارے معجزات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ ان میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور دعوت بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حالت دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو کہا مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، میں برداشت نہیں کر سکا، اپنے گھر گیا اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو ایک بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا اور کہا کہ اس سے سالن تیار کرو، کچھ روٹی بناؤ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر جن کو آپ لانا چاہیں چند ساتھی آ کے وہ تو کھا لیں گے، تھوڑا سا سالن تیار کر لیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چھپ کے سے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میں نے کچھ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے گھر پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ جو صحابہ آپ ان کو لینا چاہیں 8-10 افراد وہ بھی آ جائیں۔ وہ تو تعداد تو بہت زیادہ تھی صحابہ کرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پورے لشکر میں عام اعلان کر دیا کہ حضرت جابر کے گھر پہ دعوت ہے، سب آ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ وہ تو تھوڑا سا ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور یہ تمام صحابہ آ رہے، یہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی پریشانی دیکھی، فرمایا جابر فکر مت کرو، تم گھر جاؤ اور ابھی سالن مت نکالنا، برتن میں رہنے دینا، میں خود آ کے اس کو نکالنا شروع کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے سالن نکالنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں آتی تھی، 10-10 12-12 وہ کھا کے نکلتے تھے۔ پورے لشکر نے کھانا کھا لیا اور کھانا اسی طرح موجود تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جو اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا۔ آگے اس میں اور بھی بہت سارے آپ کے معجزات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔